نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرما۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور انہاں تے انہاں دی روح دے مطابق قلب و عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا تعبد قلبن اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائی، بلا امتیاز رگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑی دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد طرح موضوع سامین آج درس تصوف دا موضوع علی اللہ راجین اللہ والے وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستاں شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست آ، میں دا دوست آ، اور انہاں میرے نال دلوں یاری لائی، حرف یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، نہ قابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے کشتیاں پھونک کے تمام شیطانی پروگراموں چوں نکل کے سچی توبہ کر کے میرے دوستاں دی خدمت حاضر ہو کے یعنی صحیح القدہ مردہ نفس زندہ دل سرفروش بت شکن ظاہری بات نہیں ہے علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، پھر دی روح دے مطابق عمل کیتا، اپنے اندر نو نورانی کیتا، انہاں کو توجہات لے کے عمل قرآن و سنت نہ اور دوام قلبی ذکر و حضور نہ اپنے ظاہری حواس معطل کیتے، باطنی بیدار کیتے، اور انہیں روح سے جسم جو نکل کے انہاں میری بارگاہ تک انہیں رسائی حاصل کیتی۔ تو جب میں نے صدق سچائی دیکھی تو میں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ تو نوازیا، اور یہ میرے سچے دوست ہے جو جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ انہاں آخر کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ
بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء دے اندر لکھتے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دی سعادت و دولت نصیب ہوئی، دیگر علماء و مشائخ اور درویش آپ دی خدمت اقدس حاضر سے گئے تو آپ نے اپنی زبان بار چو فرمایا کیا درویش قرآن حکیم ختم کرن تو بعد چند آیتاں سورہ بقرہ دیاں بھی پڑھیاں جاندیاں نے۔ یہ سبب یہ ہے کہ ایک باری حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا گیا کہ سب تو اچھا آدمی کون ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال والا مرتحل والا، حال والا اس شخص نو کہندے نے جڑا آیا ہوئے، اور مرتحل انہوں جڑا منزل تو روانہ ہویا ہوئے۔ اور یہ گل ادا ہے کہ جدوں قرآن کریم بندہ ختم کردا ہے تو گویا منزل تے پہنچ جاندا ہے، اور جدوں نال ہی چند آیتاں سورہ بقرہ دیاں پڑھدا ہے گویا پھر نویں منزل شروع کردا ہے۔ بس سب تو اچھا آدمی وہ ہے جڑا قرآن کریم ختم کردے ہی پھر شروع کر دے۔ اس بارے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاں فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ درویش میں ایک باری اپنے استاد مولانا بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ دی زبان بار جو سنیا کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ تمیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نو حبشیاں نے گرفتار کر لیا، انہوں دے سردار نے انہوں قتل کرنا چاہا، اس واسطے انہوں نے 7 سال قید تک قید وچ رکھیا، تے جس دن قتل کرنا سی اس رات انہوں دے پیر مرشد حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر انہوں نے خواب چ ملے تے اور یہ گل کہی کہ تمیم کل جدو حبشیاں دے سردار دے کو تینوں لے کے جان تے تو 3 باری سورہ اخلاص پڑھ کے او دے تے دم کر دیں، تو انہوں نے ادھا ہی کیتا، تو ان دا سردار جڑا وہ فوری آپ دے قدمہ ہی گر پیا اور آپ کو معافی منگن لگ پیا، کیونکہ آپ جو سردار دے سامنے گئے سکتے آپ نے سورہ اخلاص 3 باری پڑھ کے سردار طرفوں کو ماری سکی، تو سردار نے آپ کو معافی منگی اور آپ نو رہا کرتا۔ سردار نو پوچھا بھی تسی کیوں رہا کیتا، وہ کہنے لگا کہ انہاں بزرگاں دے پہلوؤں دے وچ 2 بہت بڑے ازدہے کھڑے سکے تے جڑے مینوں ہلاک کرنا چاہندے سکے، تے تاں کر کے میں انہاں کو معافی منگی ہے، ہر ایک کو اللہ والے نے، اور تے تاں انہاں میں رہا کیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے درویش ایک باری حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ میں ایک ہی جگہ سے گئے تے مولانا علاؤالدین صوفی لاگو جی ڈنگے تے حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ نظر آپ تے پہ گئی، تے آپ نے انہوں اپنے کول بلایا اور کپڑے اپنے عنایت کر کے 5 باری سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیتا۔ اللہ سونے نے انہوں دی برکت نہ مولانا علاؤالدین نو بہت روحانی نعمت عطا فرمائیاں، اور یہ سب کچھ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی دی اس برکت نال جڑی آپ نے 5 باری سورہ اخلاص پڑھ کے اتنے دم کیتا سی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر درویش ایک روز حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دے پیچھے یوسف بن حجاز دے آدمی لگے آپ کو پھڑن واسطے گرفتار کرنے واسطے، آپ اگے گئے وہ پیچھے پیچھے، اور وہ آپ دا پیچھا کر دے رہے، آپ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ دی خانقاہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ جناب تھوڑے کی حال ہو، کہنے لگے یوسف
بن حجاز دے آدمی میرے پیچھے لگے گرفتار کرنے واسطے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا خواجہ حبیب ازمی نے کہ اندر آ جاؤ۔ جیویں اندر گئے خواجہ صاحب نماز پڑھن لگ پے، تے یوسف بن حجاز دے آدمی اتنے پہنچے تے خواجہ حبیب ازمی نے پوچھنے لگے کہ حسن اتنے آیا کتنے ہے؟ آخیا کہ وہ دیکھو نماز پڑھ رہا۔ جب اندر گئے دیکھا کہ خواجہ صاحب انہوں نظر ہی نہ آئے۔ اخیر وہ کہنے لگے کیوں جھوٹ بول دے درویش بن کے، اسی واسطے تمہوں یوسف بن حجاج جڑا سزاواں دیندا ہے۔ کہہ نا امید ہو کے واپس چلے گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہنے لگے تسی اج مرواتا سی مینوں۔ وہ کہنے لگے اگر میں سچ نہ بولدا تو تمہوں بھی پھڑ لینا سی، مینوں بھی پھڑ لینا سی انہوں نے۔ تو خواجہ حسن بصری حضرت خواجہ حبیب ازمی نے کہنے لگے کہ جب میں اندر آیا تسی کی پڑھیا سکا؟ انہوں نے فرمایا کہ 10 باری میں سورہ اخلاص پڑھ کے تہاڈی طرف پھوک ماری سیگی، اور اسی واسطے تسی انہوں نظر نہیں آئے۔ اللہ سونے نے سورہ اخلاص دی برکت نہ تہانوں پوشیدہ کرتا۔ پھر آپ دیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ ایک باری میں خلوت دے وچ یاد الہی دے وچ مشغول سگا، جدوں میں سورہ اخلاص تے پہنچیا تے مینوں عالم تجلی تو اسرار اور انوار نازل ہوئے میرے اتے۔ چنانچہ انہاں انوار دے نال عشق و محبت دے صحرا دے وچ میں جا چلا گیا۔ جدوں اتوں نکلیا تے اللہ سونے نے عشق و محبت دے دریا دے وچ جدوں میں غرق ہویا سی، اسی طرح 7 دن رات یہی حالت میں تے رہی۔ تے اس تو بعد پھر میں عالم سہو وچ آیا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک باری امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم خیبر دی لڑائی تو بڑے عاجز آ گئے، بڑی کوشش کی تھی کہ قلعہ فتح ہو جائے خیبر دا یہودیاں دا، لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا سکا۔ آخر عاجز آ کے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس حاضر ہوئے اور عرض کیتا کہ حضور قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید تو سورہ اخلاص نو بھول گیا۔ تے آپ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم الوجہ الکریم نے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کرتے۔ ایک دن ہی پڑھی سی تو دوسرے دن خیبر دا قلعہ فتح کر لیا اور قلعے دے دروازے نو جڑ تو کھیڑ کے 46 قدم دور سڑتا کلیاں ہی۔ یہ بیان تو بعد میرے پیر مرشد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خود اذان دی آواز ہون لگ پئی تے آپ اٹھ کے اندر حجرے چلے گئے۔ اسی سارے درویش واپس آ گئے۔ آئی دی ساری گفتگو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے قرآن کریم دی قدر کریے اور دی قدر پہچانی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت آخری پیغام ہے تمام جنہ انسانہ واسطے، اور یہ زندہ کتاب ہے جتے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے مطابق عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئی زندہ ہو جاندہ ہے۔ اور پوری دنیا دے اندر قرآن کریم ہی واحد ہدایت، نجات، کامیابیاں، برکتاں، خیراں، فلاواں اور روئی دا نسخہ کیمیا تے جی نے قرآن کریم نے اپنا مرشد بنا لیا، رہبر بنا لیا، رہنما بنا لیا اور فنا فی القرآن ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم دے بارے خود رب سونے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نو کٹ کے پڑھو۔ حضور غوث پاک فرماندے قرآن کریم اللہ دی رسی ہے،
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਗਾਫਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਜਰਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਰਬਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने کہ گوشہ نشینی عبادت ہے اور تھوڑے تو پہلے صالحین دا طریقہ ہے۔ سانو چاہیے غافلاں تو الگ ہو جائے، جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پہچانے نہ کو سانو مننے۔ سچے لگنے دی کوشش ہوندی کہ ماسوا اللہ تو نکل جائیے اور غافل لوگ سن نہ جاننا، اسی انہاں نہ جانیے الگ ہو کے۔ اللہ رب العزت دی ذکر و عبادت اور قرآن کریم دی تلاوت دے وچ مشغول رہی ہے اور قرآن کریم تو فائدہ حاصل کریے۔ قرآن کریم انسان دی انفرادی، اجتماعی، ذاتی، باطنی، بین الاقوامی، سیاسی، معاشی، اقتصادی اللہ حاصل کیا ہر طرح دی رہنمائیاں دا خزانہ ہے۔ یہ وچ ہر طرح دی رہنمائی موجود ہے، ہر دور دے، ہر شعبے دے، ہر انسان واسطے یہ وچ رہنمائی موجود ہے۔ اور قرآن کریم لامحدود علماء دا خزانہ ہے، لیکن جڑا قرآن کریم دے اندر غوطہ خوری کردا ہے تے اونوں وہ نعمتاں ملدیاں نے۔ جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے قرآن میں ہو غوطہ دا نہ مرد مسلمان، اللہ کر تجھ کو دا جدت کردار۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو جنہاں قرآن و سنت نے چھڈیا تباہ برباد ہو گئے۔ حدیث پاک دے اندر ہے جہدا مفہوم ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں تواڈے اندر قرآن و سنت چھڑ چلیا، اگر تسی مضبوطی نہ پھڑی رکھو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ قرآن و سنت اللہ رب العزت دا پروگرام نظام حیات ہے۔ اس تو علاوہ جنہیں پروگرام سب شیطانی ہے، نفسانی ہے، غیر فطری ہے، انسان کو تباہ برباد کرنے والے نے۔ تو سانو چاہیے کہ جنہیں بھی اسلام دشمن قوتاں دے افلاطونی دجالی پروگرام نے، گمراہ فرقیاں دے پروگرام ہے، اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی نجومی دجالی جادوگر بابیاں دے پروگرام ہے، انہیں جو نکل گیا۔ کیونکہ لباس خضر جو رہزن نے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، قرآن کو بازیچہ احتفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد۔ کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کریم تو بدل نہیں سکتے، قرآن کریم دے معنی محافیم اور تراجم اپنی مطلب دے کر دے رہے اپنی نفسانی خواہشات دے مطابق۔ تو سچے لوگ وہی نے جڑے اہل سنت و جماعت نے۔ اور عصر حاضر دے اندر اگر کوئی ترجمہ کامل ہے، پیارا ہے اور صحیح ہے، وہ حضرت حضور مولا عامر رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا ترجمہ ہے قرآن کریم دا، اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب پیرا شریف والے انہوں ترجمہ بہت پیارا ہے اور صحیح ہے۔ سن چاہیے قرآن کریم دینا ترجمہ ہوتا ہے، قرآن کریم ترجمے نہ غور نہ پڑھیے، انہیں ضرور دے مطابق تے عمل کریے۔ اور اللہ رب العزت اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری عمر اسی دا احسان نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دیتا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی طرف بھیجے جنہیں سانو حق دا پیغام دیتا۔ تو قرآن و سنت ہی سچا رستہ، باقی سارے رستے شیطان نہیں ہے۔ سانو چاہیے قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کریے اور اپنے اندر نورانی کریے اور اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اور جنہیں نعمت حاصل کی تھی یہی سچے اللہ والے نے جنہوں کے بارے رب سنے فرمایا نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ جماعت اولیاء شاکان مولا دی صف چ شامل ہوئیے تو سانو چاہیے تمام
شیطانی پروگراموں جو نکلے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جائے گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دے تبلیغی نظاموں تو نکل جائے 2 نمبر غیر شرافلاتونی دجالی نجومی جادوگر بابیاں دے کیمیاگر بابیاں دے پروگراموں جو نکلی ہے جڑے ہر ویلے ہمزاداں دے چکر چ پھسے رہندے نے جادو ٹونے پھسے رہندے نے انہاں دے پروگراموں تو الگ ہو کے قرآن و سنت کی ضرورت کے مطابق عمل کریے سچی توبہ کریے اور اللہ سن دے سچے دوست اولیاء اللہ مردہ نفس زندہ دل صحیح القدہ حزب اللہ دے مجاہد ظاہری بات نہیں لو میں نبوت دے وارث متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت فتوت ورع فتوت تفریح تجریح زہد سار دے پیکر بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی استانہ شیطانی رسم و رواج دے دشمن سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے اور انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے انہوں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے انہوں کو توحید دی نوری نکاسی فیض حاصل کریے کیونکہ یہ اللہ والے اللہ رب العزت دی نکاح خاص چندے نے انہوں کو بہن والا بھی اللہ دی نکاح خاص چاہ جاندہ ویسے تو اللہ سونا ہر بندے طرف بڑی محبت بڑی نگاہ ہر ویلے دیکھدا ہے کہ توبہ کرے واپس پلٹے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے فتح ربانی لکھیا کہ اللہ سبحانہ 360 واری 24 گھنٹے ہر بندے دے دل چ الہام فرماؤندے نے خیر دا کہ صراط مستقیم تے چلے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے صراط مستقیم وہ رستہ ہے جڑا انسان دے دل تو اللہ دی بارگاہ تک جاندا ہے ویسے تا کائنات دی ہر چیز دے ہر ایٹم دی ہر لہر جڑی اللہ کی طرف جان دا دروازہ لیکن وہ دور رستہ ہے لیکن دل نزدیک ترین رستہ ہے سن چاہیے نے سچے علماء و مشائخ کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے کیونکہ انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوارات جلی یاد برسدے رہندے نے پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلب بھی حاصل کریے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے تاکہ ساڑھے دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور اسی راہی مولا دے مسافر بنے تلاش مولا جو لگی ہے جنہیں بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مکنز مخفی کوئی مجھے تلاش کرے پرہ چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی گردے راہ وہ کارواں تو ہے پھر اپنی پیر مرشدی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے کیونکہ نبوت ابوا بند ہو چکا ولایت دا کھل ہے اور ولایت دا ہے قرب الہی اور باطنی اسرار و معرف اور رموز دا حصول باطن دنیا داخلہ باطنی سیر و پرواز کرنا اور آخری کمال اللہ رب العزت دی بارگاہ جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرنا سن چاہیے نور عمل قرآن و سنت نہ نور دوام قلبی ذکر و حضور نہ نور عرفان الہی نہ نور قرب الہی نہ نور عشق الہی نہ نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اور نور خدمت خلق نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساڑھے ظاہری حواس معطل ہوں باطنی بیدار ہوں ساڑھے آسے باطن دا بوا کھلے بروئے جسم جو نکل کے باطن سیر و پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری دا شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مددنا حضوری خدا جل شان جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرے تائیں رب سنے قرآن پاک جی فرمائے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے رب سنے جنونی عشق کر دینے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماندے عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف الی رب کا منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے قرآن کریم جو رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے نے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا قرآن پاک بھی رب سونے فرمایا دنیا چنے آخرت وچ بھی انے ہون گے اللہ سونا ظاہر و باطن چ اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے
خود قرآن کریم بھی رب سنے اس واسطے فرمایا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہاں، میں تھوڑے نفساں وچ ہاں، تسی کیوں کر نہیں کرتے؟ تسی جدھر بھی رخ کرو گے فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهُ، ادھر اللہ دا رخ ہے۔ بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے نے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، تو غلام فریدا ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تے حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل کٹون دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھنی یار بوکل وچ کھیلے۔ رب اساں تو وکھ نہیں، پر دیکھن والی اکھ نہیں، باطنی اکھاں بیدار کرنیاں ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل دیاں اکھاں نہ ہوندا۔